ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ارے بابرا تم! جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک کمزور الجھے بالوں والی لڑکی میری طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی، جس کی شکل جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ میں اس کو پہچان نہیں پائی تھی۔ تم کیا اب تو مجھے کوئی بھی نہیں پہچانتا؟ اپنی روشنی کو بھول گئی جسے تم ہمیشہ اجالا کہا کرتی تھی؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی کہ یہ کرن تو نہیں ہو سکتی جس کی علمیت، قابلیت اور خوبصورتی پر مجھے رشک آتا تھا۔ وہ میرا آئیڈیل تھی۔ اچانک صدمے نے میرے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ میں اس کی کلاس فیلو ہی نہیں، پڑوسی بھی تھی۔ کالج کا سنہری دور جس میں کوئی غم فکر نہیں تھا، ہم ساتھ ساتھ رہی تھیں۔ وہ اپنے گھر کی بے حد لاڈلی تھی، مگر اس لاڈ پیار نے اس کی شخصیت کو بگاڑا نہیں تھا بلکہ اسے اور بھی نکھار دیا تھا۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی، بھائی صاحب اس کے بولنے سے عاجز آ کر کہتے، کرن تم 5 منٹ چپ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں انعام دوں گا۔ مگر کبھی انعام دینے کی نوبت نہ آتی۔ اپنی شرارتوں میں وہ مجھے بھی شریک رکھتی، مگر آج اس کی اجڑی حالت دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کرن ہے جسے میں جانتی تھی۔ تبھی اس نے مجھے اپنی دکھ بھری کہانی سنا دی۔ بابرا، ڈھیروں خوشیاں پانے کے بعد ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں غم بھی مل سکتے ہیں؟ میرا نام تو کرن تھا، مگر شاید میرا مقدر طارق تھا۔ تم جانتی ہو، مجھے پڑھنے اور پڑھانے کا بے حد شوق تھا۔ جب بھی پروفیسر نہیں ہوتی تھی، میں ہمیشہ ڈائس کے پیچھے کھڑی ہو کر اپنا شوق پورا کر لیا کرتی تھی۔ مگر امی ابو مجھے آگے پڑھانے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ابو کو ایک مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا۔ خود ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی وہ زندگی سے مایوس تھے۔ ایک دن ان کی رشتے کی بہن گاؤں سے ملنے آئیں تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا آصف بھی تھا، جو یونیورسٹی میں M.Com کے فائنل میں تھا۔ یہ لوگ ذمہ دار گھرانے سے تھے، روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے فوراً ہی میرا رشتہ مانگ لیا۔ میں کیا بتاؤں بابرا، ان دنوں میری کیا حالت تھی۔ ابو نے رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میں بھی اقرار کر سکتی تھی، نہ ہی انکار۔ عجیب دوراہے پر کھڑی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا، میں ہمیشہ سے ہی شادی کے نام سے چڑھتی تھی، مگر یہاں معاملہ میرے ابو کی زندگی کا تھا۔ ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کہ کوئی بھی صدمہ ان کی جان لے سکتا ہے۔ سو میں نے بھی ابو کی ضد کے آگے سر جھکا لیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ ضد ان کی جان لے سکتی ہے۔ تبھی ماں باپ کی جنت سے میں سسرال کی دوزخ میں آ گئی۔ میری شادی کے وقت میری ساس ڈائلیسر پر تھیں، ان کے گردے کام نہیں کر رہے تھے۔ یہ بات ہم سے چھپائی گئی تھی، جانے کیوں۔ عین ولیمے والے دن وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ میری بڑی نند نے اور چھوٹی نند نے خوب واویلا شروع کر دیا، مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا، میرا جینا حرام کر دیا۔ میں چپ چاپ ان کے طعنے سنتی رہی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے یاد تھا خالہ کو نانا نانی یہی کہتے رہے تھے کہ اب تمہارا شوہر کے گھر سے جنازہ نکلنا چاہیے، شوہر جیسا بھی ہو تم نباہ کرنا۔ پھر میں مشرق کی لڑکی کی روایات کو توڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر میرے ساتھ قسمت نے عجیب کھیل کھیلا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میرے شوہر بھی کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی۔ تبھی ان لوگوں نے مجھ پر منحوس کا لیبل لگا دیا، کہا کہ میں نے اپنی ساس اور شوہر کی جان لی ہے۔ میں اس صدمے میں تھی کہ ابو کو یہ اطلاع ملی تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکے اور جان کی بازی ہار گئے۔ امی عدت میں تھیں، وہ نہ آ سکیں۔ مجھے زبردستی عدت کے لیے امی کے پاس بھیج دیا گیا۔ میرے تو ہوش و حواس گم ہو چکے تھے۔ امی کی مجبوری نہ ہوتی تو شاید میں خود کو ختم کر لیتی، مگر اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ جمع پونجی تھوڑی ہی رہ گئی تھی۔ جائیداد کا بڑا حصہ میرے عالیشان جہیز اور ابا کی بیماری پر اٹھ چکا تھا۔ اب ہم نان روٹی کے بھی محتاج تھے۔ تبھی میں نے ملازمت کا سوچا، کیونکہ اب ملازمت کے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ میں جب ملازمت کے لیے گھر سے نکلی تو مجھے حالات کی سختیوں کا اندازہ ہوا۔
آج بھی ملازمت کی تلاش سے میں گھر سے نکلی ہوں، تبھی راستے میں تم مل گئی تو میں ضبط نہیں کر سکی اور تمہارے گلے لگ گئی۔ شہریار میرے اکلوتے بڑے بھائی، بچوں کے بے حد پسندیدہ ماموں تھے۔ ان کے آنے پر جیسے بچوں کی عید ہو جاتی تھی۔ ماموں کو نخرے دکھائے جاتے اور وہ تو جیسے بنے ہی بھانجے اور بھانجی کے لاڈ اٹھانے کے لیے تھے۔ ایک کمپنی کے مالک تھے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد جب میں پاکستان شفٹ ہوئی تو میں نے لاکھ شادی کے لیے زور دیا، مگر انہوں نے نہیں کی۔ ایک سے ایک خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی ان کے اشارے کی منتظر تھی، مگر انہیں کبھی کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی تھی۔ میں نے کرن کے بارے میں کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا، مگر اپنی ایک دوست کی نوکری کے لیے بات ضرور کر لی تھی۔ میری بات ٹالنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ بولے، مجھے آفس میں ایک لیڈی ورکر کی ضرورت تو ہے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ لڑکیاں زیادہ محنت سے کام کرتی ہیں، ان کے پاس گپے مارنے، ہوٹلنگ اور بہانے بازی کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تم یہ کارڈ رکھ لو، کل اسے بھیج دینا۔ میں کمرے میں آئی تو کرن بے خبر سو رہی تھی، جانے کب کی تھک چکی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر میں نے اسے جگایا، تبھی میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتی ہو؟ وہ میری یہ بات ٹال رہی تھی۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اب تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گی۔ پھر اس کے منع کرنے کے باوجود جب میں اس کے گھر پہنچی تو دل دکھوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ محل جیسے گھر میں رہنے والی کن گلیوں میں رل رہی تھی، ابلتے ہوئے گٹر، جا بجا گندگی کے ڈھیر، عجیب و غریب نشے میں ڈوبے ہوئے لوگ جن کی غلیظ نگاہیں جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ خالہ مجھ سے مل کر رونے لگی اور پھر انہوں نے منع کرنے کے باوجود بھی مجھے روک لیا، مگر میں یہاں ان کے گھر اپنی خاطر طبع سے نہیں، انہیں لینے آئی تھی۔ ان کا سامان نکالنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ سامان ہی کتنا تھا، آرام سے میری لینڈ کروزر میں آ گیا۔ تم پریشان یا احسان مند نہ ہو، میں صرف دوستی کا حق ادا کر رہی ہوں۔ بھائی صاحب رہتے تو الگ ہیں، مگر ہم نے ان کے لیے ایک کمرہ سٹ کر رکھا ہے، کیونکہ سالے بھنوئی میں بے حد دوستی ہے۔ کبھی بچوں کے اصرار پر وہ رک جاتے ہیں۔ تم آرام سے یہیں رہو، جب تمہاری نوکری ہو جائے گی تو پھر سوچیں گے۔ شام کو اگلے دن میں نے اسے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ شام کو کرن واپس آئی تو بے حد خوش تھی۔ بولی، میں سوچ رہی تھی نہ جانے کیسے لوگ ملیں گے جن میں کام کرنا پڑے گا، مگر تمہارے بھائی کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی، دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ خیر، اب وہ باقاعدگی سے میرے بھائی کے آفس جانے لگی۔ اس کی شرافت اور عزت بھائی کو بے حد پسند آئی تھی۔ وہ لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی، بھائی کے آگے پیچھے پھرنے والی لڑکیوں جیسی نہیں تھی، بلکہ ہمیشہ محتاط رہتی، سر پر چادر لیے رکھتی اور کبھی اپنی حد سے باہر نہ آتی۔ آج کل مگر میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بے حد خوش تھی، کیونکہ اسے شہریار نے شادی کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک دن کرن روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے بتایا کہ تمہارے بھائی نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر میں سناٹے میں آ گئی۔ میں نے کہا، تم پریشان نہ ہو، بھائی صاحب آئیں گے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ابھی تو تمہیں 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا اور بغیر نوٹس دیے نکال دیا، وہ کیسے؟ شدید غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں میری قسم بابرا، تم بھائی سے کچھ نہ کہنا۔ میں نے کہا نا، میری نحوست ہر جگہ آڑی آ جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں کہیں اور نوکری کر لوں گی۔ میں اس سے بے حد شرمندہ ہوئی۔ مجھے اپنے بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ پھر شام کو آصف کے ساتھ ہی شہریار اندر داخل ہوئے تو مسکرا کر بولے، ہاں بھائی، کہاں چلنا ہے؟ میرا تو دل چاہا کہ جانے سے انکار کر دوں، مگر لحاظ آڑے آ گیا، کیونکہ آج ہمارا شام کو گھومنے پھرنے کا پلان تھا۔ مگر میری سنجیدگی اور خشک مزاجی دیکھ کر شہریار کو خاصی الجھن ہو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی بھائی ہمیں لے کر کھانے پینے کی بجائے کرن کے گھر پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایسی بات کی کہ ہم سبھی کے منہ مارے حیرت کے کھلے رہ گئے۔ شہریار کے دوست نے خالہ سے کہا، خالہ جی، ہم اپنے شہریار کے لیے آپ کی لڑکی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ اسی لیے شہریار نے کرن کو نوکری سے برخاست کر دیا ہے، کیونکہ اب انہیں اپنے گھر کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، آفس کے لیے نہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے برا لگ رہا تھا
کیا آپ میری دوست کی توہین کر رہے ہیں، اس کا مذاق بنا رہے ہیں؟ میں نے چڑھ کر کہا، میں سنجیدہ ہوں محترمہ، اور یہ سب تمہارے بھائی صاحب کی خواہش پر کہہ رہا ہوں۔ آصف شوخی سے بولے۔ خالہ اور کرن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اگر یہ مذاق ہے تو بے حد گھٹیا، اور اگر سنجیدہ ہے تو بھی میں انکاری ہوں۔ کہاں میں بے بس بیوہ اور کہاں آپ پڑھے لکھے اور باوقار نوجوان ہیں۔ آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ مجھے آپ سے اس قسم کے مذاق کی توقع نہیں تھی۔ کرن کی آواز بھرا گئی۔ میں تم بخود دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ دن اور رات کی طرح میری بدقسمتی یہ رہی کہ جب میں نے تمہارے بارے میں بابرا کو بتانا چاہا تو تمہارے گھر شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بابرا کے باہر ہونے کی وجہ سے میں اپنے جذبات کا اظہار ہی نہیں کر سکا۔ پھر میں نے صبر کیا اور شادی نہ کرنے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا۔ بابرا بھی نہیں جانتی تھی، اور اب اسے بتانے کا فائدہ بھی نہیں تھا کیونکہ تم کسی اور کی ہو چکی تھی۔ مگر اس دن جب تمہیں آفس میں دیکھا، بابرا سے تمہاری کہانی سنی تو اپنے رب کی رحمتوں پر یقین ہو گیا۔ تمنائیں، آرزوئیں اور خواہشیں ایسے پوری ہوں گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم تو میری اولین خواہش تھی، ہو اور رہو گی۔ پھر شہریار نے عقیدت سے خالہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، خالہ آپ کو اعتراض نہیں تو میری اداس اور بے کیف زندگی میں تھوڑا سا اجالا کر دیں۔ میں ساری زندگی آپ کا ممنون رہوں گا۔ بابرا پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو گیا اور وہ سکتے میں آ گئی۔ بابرا نے بڑھ کر کرن کو گلے لگا لیا۔ تبھی شہریار نے خالہ کے آگے جھکتے ہوئے کہا تھا، مگر خالہ مجھے تو جہیز چاہیے۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ فکر نہ کرو صالح صاحب، میں اپنی بہن روشنی کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ رخصت نہیں کروں گا۔ سب سکتے میں تھے، تب شہریار ہنس کر بولے، مجھے بیوی کے ساتھ جہیز میں ماں جیسی خالہ بھی چاہیے۔ اگر آصف بھائی بن کر میرا رشتہ لائے ہیں تو آپ ماں بن کر میری بارات لائیں گی۔ شہریار کی بات سن کر کرن ماں سے لپٹ کر خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ منحوس نہیں ہے، نہ ہی اس کا مقدر برا ہے۔ یہ تو حالات تھے جو شاید برے ہو گئے تھے مگر اب سدھر گئے تھے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔